ڈاکٹر سعیدی آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے امان کا درجہ ہے ان کا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست سرچشمہ رشد و ہدایت سے علوم معرفت جو تھے اس کے سمندر پی گئے اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے کسی کا تعلق نہیں ہوگا تو اس کو حقیقی نہ علم ملے گا نہ معرفت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت ہدایت تو پہلی شرط ہے نا، وہ ملے گی تو علم معرفت ملے گا نا بعد میں۔ ایسے ہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دو باتیں اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، مطلع القمرین میں فرماتے ہیں کہ ہر محب کی یہ تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے، اور وہ کسی صورت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے گرد ایسے لوگوں کا گروہ ہو واہ واہ جو اس محبوب کو ایذا پہنچانا چاہتا ہو اور ان کے دل میں بارگاہ کے آداب نہ جانتے ہو جو، اور کسی کے دل میں نفاق پایا جائے۔ اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے ہر محب کی کہ اس کے محبوب کے جو حواری ہیں وہ مخلص ہوں اور اس کی خیر چاہنے والے ہوں۔ میں نے ایک عارف کا قول پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی نا تو اپنی محبت میں سب سے زیادہ مشتاق دل جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اسے چنا۔ اور پھر اس کے بعد جب مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو شوق کے اس بلند مقام پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چن لیا۔ صحیح۔ اور اس حوالے سے میں اگلی جب ٹرن آئے گی تو میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ فی الحال میں حضرت ابو مرثد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو مرثد جو ہے وہ کبار صحابہ میں سے ہیں، ان سے احادیث مبارکہ بھی روایات ہیں، اور وہ دو احادیث مبارکہ جو ہمارے عمل سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور موجودہ حالت میں اللہ کے ساتھ جڑنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث پاک ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، یہ روایت آپ سے مروی ہے کہ قبروں کے اوپر نہ بیٹھو اور ان کو سامنے رکھ کر ٹیک بھی نہ لگا اور نماز نہ پڑھو ان کے اوپر، یعنی سجدے کے سے منع کیا گیا۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک آپ نے حضرت حمزہ سے روایت کی ہے، اور حضرت حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اسالک بسمک العظم و رضوانک الاکبر، کہ یا اللہ میں بالکل میں تیرے اسم اعظم سے کس واسطے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور تیری وہ رضوان، تیری وہ رضا جو سب سے بڑی ہے، اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں میں دست سوال دراز کرتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ ایک حدیث ہے جو ان سے جی اسی طرح کی بات ہے۔ اور دوسرا بالکل اسی طرح، دوسرا یہ کہ یہ ان کو ایک شرف حاصل ہوا، اس شرف کی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جھنڈا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، ایک روایت کے مطابق ایک سریے پر بھیجا تھا، تو اس جھنڈے کے علم بردار جو ہے وہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور دوسرا ان کو یہ شرف ہے، اس کے ساتھ دوسری جہت یہ ہے کہ جب حضرت حاتم بن ابی بلتع نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، انہیں پتہ تھا جو اللہ کے محبوب پر وحی اتری ہے فتح ہونی ہے، تو بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا تھا، تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ جو شخصیت بھیجی گئی تھی ان میں حضرت ابو مرثد غنوی بھی تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس لیول کا تھا اور کس قسم کے، اور یہی وہ ڈیوٹی تھی۔ دیکھیں، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ان کے جو پوتے ہیں ان کو اوتاس کے مقام پر غزوہ حنین میں جو انٹیلیجنس کی سروسز ہیں وہ دی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈیوٹی انہوں نے سر انجام دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نسل در نسل یہ سلسلہ چلا، اور مکہ سے جو قیدی لانے ہوتے تھے مدینہ طیبہ، اس میں حضرت ابو مرثد کے بیٹے ہیں۔ نہیں، وہ جو چھڑا کے لانے ہوتے تھے، یہ بھی ذہن میں، یہ نہیں کہ قیدی لانے تھے، ابھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، ایسے ہی ہے، جو مسلمان وہاں پہ قید ہوتے تھے یہ کمانڈو تھے، کمانڈو ایکشن میں باہر، بالکل ایسے، اور طاقتور تھے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں قوی الجثہ تھے اور طاقتور تھے، ان کے سامنے کسی کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا۔